سب پڑھو مل کے پڑھو پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے
جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ لوگ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف خرمنے عصیان پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضرات محترم، گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب احباب دا اور بندہ ناچیز دا اس بزم وچ شریک ہونا رب ذوالجلال اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اور عزیز محمد علی او دے گھر وچ حضور دے ذکر دی اے محفل پاک سجیے، اللہ انہاں دا بھی اس محفل وچ شریک ہونا قبول فرمائے۔ اللہ انہاں دے گھر نو آباد فرمائے، اور جتنے سنگی آئے وہ اللہ تہاڈا ساریاں دا بہنا اور سننا قبول فرمائے۔ عزیز ساتھیو، خالق کی کائنات اپنے محبوب دا صدقہ جتنے بھی یار بیلی سنن سمجھن آئے ہو، تہاڈا ساریاں دا بیٹھنا، اس بیلی دا لنگر پکانا، بڑا ودیا لنگر ماشاءاللہ اس پکایا ہے، اللہ وہ بھی اس دا قبول فرمائے۔ بڑے دل والے بندے ہوندے نے جڑے حضور دے ذکر تے، حضور دے میلاد تے خرچ کردے نے، اللہ انہاں برکت اور خیر نصیب فرمائے۔ عزیزو، قرآن مجید دی میں ایک آیا مبارکہ پڑھی ہے، او دے مطابق ہی تواڈے نال میں گل کرنی ہے۔ اللہ قرآن پاک کے ارشاد فرماندے نے، قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اے ساڈا دعویٰ ہے کہ ساڈا رب ایک ہے اور لا شریک ہے۔ اس دعوے تے دلیل اللہ دے محبوب نے۔ ساڈا دعویٰ ہے اللہ بے مثل تے بے مثال ہے، لا مثل لہو ولا مثال لہ، نہ اللہ دی مثل ہے تے نہ مثال ہے۔ اللہ فرمایا نہ میری کوئی مثل ہے تے نہ میری کوئی مثال ہے، یہ دعویٰ ہے۔
دعویٰ انی دیر تک کامل نہیں ہوندا جنی دیر تائیں او دے اتے کوئی دلیل نہ ہوئے بھئی تھوڑا دعویٰ دے اتے دلیل کی ہے۔ اللہ فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ میری مثل تے مثال کوئی نہیں، ساڈا رب نو منن والیاں دا بھی دعویٰ ہے کہ ساڈے رب دی مثل تے مثال کوئی نہیں۔ انہاں کیا دلیل کی ہے؟ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، دلیل محمد عربی دی ذات ہے۔ میرا رب فرماتا ہے جدو میرے یار دی مثل کوئی نہیں تے میرے رب دی مثل کیویں ہو سکے گا؟ بھئی سمجھ آئیے کہ دلیل کیے سب اتھے اتراؤ کے سن لو یا کر لو۔ دلیل اللہ بے مثل ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دی دلیل محمد مصطفیٰ نے جدی مخلوق دی مثل کوئی نہیں، اس خالق دی مثل کے میں ہو سکتا ہے۔ وہ انتے نہ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرا اللہ کائنات دا مالک تے خالق ہے۔ دلیل کیے فرمایا میرے محبوب دی شان ویکھو تے سمجھو جے میرے محبوب دیاں اے شانہ نے تے میں کڈا بلند ہوں گا۔ اللہ سونے دعویٰ کیتا ہے قرآن اچھ میرے رب دا فرمان ہے کہ سورج تے چاند اللہ دی مخلوق نے، جی اللہ دی مخلوق نے تو مڑے دی دلیل فرمایا میں اپنے محبوب نو اختیار دیتا ہے جا کے چیک کر لو، ویکھ لو دنیا والے ہو، یہ میرا محبوب اشارہ کرے تو سورج پیچھے آ جائے، میرا محبوب اشارہ کرے تو چند ٹکڑے ہو کے قدمہ چاہ جائے تو مڑ مان لے آجے بنان آڑا بھی شان آڑا ہے تو بنن آڑا بھی شان آڑا ہے۔ توجہ ہو گئی حضرات؟ اے بیلیو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ساری کائنات تے اپنے محبوب نو او دیتے اختیار عطا کیتے۔ اے ساڈا عقیدہ ہے کہ حضور نو اللہ نے دنیا دے اختیار دیتے نے، اور اس عقیدے تے دلیل اللہ دا قرآن بھی ہے اور مصطفیٰ دا سونا فرمان بھی ہے۔ عزیزان دی وقار ساڈا عقیدہ کیے بریلی والے فرمان نے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ اللہ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سونے ہر شے تین دے جتی ہے، ہر شے دا مالک بنا چھڑیا ہے، جی میں محبوب دی مرضی ہوئی ہون جو ہوئے دا۔ ایک واری ابو جہل نے میرے پاک محمد پاک دی خدمت چرد کی تھی، کافر سارے بیٹھے سارے مرتن کافران دا پتہ ہے سندے ران دیو او نبی پاک نو نائے من دے، اے احمد علی او جانے مانا سارے تے محمد عربی نائے من دے، اے آج کل دے پیر شدے کیڑے باغ دی موڑین بسارے نن مننے سارے آتا رسول اللہ نے بھی نہیں منیا، انہیں اسی پیرا 14ویں صدی دے شدے کیاں
ساڈا کی اتھے اختیار ہے بس ہن سارے منن ساریاں تے جنوں اللہ ساری کائنات دے صدقے بنائی اس محمد مصطفیٰ ساریاں نہیں منیا تے مڑ ایڈے انے چوہے آئے ہر شے ویکھ کے نہیں نے منیا ایڈے انے چوہے اب ہر شے ویندے آئے ابو جہل آکھیا بھئی یار اسی ویکھی تے ہر شے بیٹھے ہاں کوئی ایک وار بھی اجی نہیں جیڑی اساں آکھیا ہوئے بانج ہوئے تے اونج نہ ہویا ہوئے کوئی ہو جیا کوئی کام کرو گا اسی آکھیے انج ہوئے تے ایک کوئی کام نہ ہوئے کسے گل تو تیسی بھی جٹیے اساں آکھیا بھائی پتھر کلمہ پڑھن پتھراں پڑھیا ہے اساں اونج مڑ بھی نہیں پڑھیا ابو جہل کیا اساں آکھیا بھئی درخت ٹر کے آوے وہ آ گیا ایسی نہیں منیا اساں کیا پتھر پانی تے ترن او ترن اساں نہیں منیا اساں کیڑی گل جڑی کیتی ہے تے او نہیں ہوئی کوئی تے ایہو جی چکر ہو یار بھائی اسی بھی کریے تے منیوے نا اس لئے انہاں ابو جہل دا ایک دوست سی انہاں دا نام سی حضرت حبیب انہاں نو سدیا بھائی گل سن جا او یمن دے رہن والے آئے یمن چوں آئے حضرت حبیب یمنی وہ اتھوں آئے تے رل کے بیٹھے بیٹھک انہاں دی بیٹھک دا نام دار الندوہ اتھے بیٹھ کے وچ تے انہاں آکھیا بھلے بھی ہن صلاح کرو کعوہ پیندیاں بھائی اے کی کریے اس حبیب اجمی جڑے نا انہاں آکھیا بھائی تسی اگے کی گلاں کیتیاں انہاں دسیا اساں انہاں نہ آکھیا وہ سارے ہو گئے میں گل سنن والی ہن میرے ال دھیان کرنا جو اساں ساڈے ذہن وچ آئے اساں وہ پوچھیا وہ سارا ہو گیا ہے تین سی ہن ادو سدیا ہے بکو تو ایہو جی گل کر جیڑی انہاں نو اگے نہ پتہ ہوئے تے اے وہ کام نہ ہوئے اسی کو جتیے ہردے پئے ہاں اس آکھیا صحیح ہے آ جاؤ اس آکھیا بھئی ٹھیک ہے تسی سدو محمد مصطفیٰ نو سدو گل کرنے ابو جہل آکھیا با پرانے آئے ان بڑے دوروں تے اسی سدے نے با محمد نال لڑنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے انہیں جی کرے آئے بجی سلے محمد آن سدیا ایسی یہ وہ ناؤنا تا ہے بندہ اٹھے کوئی نہ سمجھ آؤں دی پہیے بندہ اٹھے کوئی نہ انہاں کہا بالکل نہیں اٹھے کیوں اٹھے لو جی اتو حضور آگئے اللہ قرآن فرماتے ہیں کانا عند اللہ وجیحن اللہ مصطفیٰ نو شانہ انہاں دیتیاں جڑے نائے مندے انہاں نو اٹھنا پہ جاندہ جس لئے حضور آئے ساریاں تو پہنا ابو جہل اٹھیا اٹھ کے کھلو گیا دوجے بھی اٹھ بیٹھے اگلی گال مڑ سن لگی انہاں آکھیا تو تے آکھیا اب اٹھنا نہیں تے ساریاں تو پہنا کیوں اٹھنا وہ سکھے اٹھنا کوئی نہ پر میں نہیں لگا جی میں کرنا تو بھاد کر کسے اٹھا چھا انہاں کہتے سردار جی جلے تسی اٹھے ہو مڑ مگر سان میں اٹھنا پہ گیا پکی گل ہے کوئی نہ اٹھنا حضور سرکار فرمایا ہاں بھائی سدیا جی کی گل ہے انہاں کہا جی آ مہمان ہے ساڈا آیا پرانا اس کو تواڈے تے سوال کرنا ہے تے یہ آندا ہے بجے میرے سوالاں دے حل کر دین تے میں من جاس میرے نبی سونے نے فرمایا بول انہاں کہا بھائی ایک سوال دسنا ہے تے ایک کوئی نہیں دسنا ایک سوال دسنا ہے ایک نہیں دسنا جیڑا دسنا ہے وہ حل کرنا ہے جیڑا نہیں دسنا وہ سوال بھی بجھنا ہے تے جواب بھی بجھنا ہے سرکار فرمایا چلو جیڑا دسنا ہی ہو دس اسے کہا جیڑا میرے اندر ہے وہ میں سوچ لیا تے جیڑا دسنا ہے وہ دس دینا عزیزہ نے دی وقار فرمایا کی دسنا ہی اس سے کیا میں سنے ہیں تو اڈا دعوی ہے تسی اللہ دے نبی ہو فرمایا ہاں اللہ دے نبی ہاں انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا میں تو اڈی
طرف اللہ دا رسول اس آکھیا جی اللہ دے رسولو میں تہاڈی رسالت تے کوئی دلیل منگنا فرمایا منگ کی دلیل منگنی حضرت حبیب یمنی کہندے نے سونیا محمد دے چن ٹکڑے ہو کے تیرے اشارے نال قدماں جا جائے ابو جہل دا نہیں پتا پر میں تینوں رسول مننا ہے تقریر سن دے پئے ہو میری کہ کوئی نہیں ایتھے ہی ہو کے کہ نہیں گئے ہو میری گل دھیان نال سنو یار میں گل تانوں سنانی ہے اے زوری اے سندا پیا ہے ٹھیک ہے تقریر میری ہن سنیا ہے مڑ تسی میں نہ آکھیا میں تقریر کریا ہے دب کے سن پیچھے بندے آندے بھائی ہولی جی کیتی میں ہن دب کے کروں ہن میری گل یاد ہے میں اینڈ تے سمجھنا میں تانوں سمجھ آئی ہے کوئی نہ میں پوچھ لینا ہے جس لئے تقریر میں مکہنی ہے میں گل پوچھنی ہے میں تانوں کچھ سنی ہے کہ کوئی نہیں بڑا اوکھا سوال نہیں کرتا پریشان نہ ہویا ہے پر انک تے چیک کرنا ہے نا بہائے ایتھے ہی یا کہ نہیں ہور دے ذہن آنے اے ہن میں تانوں کوئی نہیں آکھنا سبحان اللہ دب کے آکھو میں ہن اے ویکھنا ہے بھئی یاد ہی نہیں کہ کوئی نہ میرے ال ویندے پین میرے ال توجہ ہی نہیں کہ کوئی نہیں عزیزاں دی وقار انہیں آکھیا جے دو گلاں نے ایک دل وچ او پوچھنی کوئی نہیں وہ آپ پہ پوجنی بھی ہے تو پوجنی بھی ہے تو حل بھی کرنی ہے تو دو جائے با چاند اٹھا آ جائے حضور فرمایا کوئی گل نہیں ذرا 14 آلین دے یہ ایڈی کوئی نہیں گل ذرا چاند دی 14 ہو لین دے تیری یہ گل پوری ہو جائے 14 دی اڈی کون لگ پئی چاند آسمان تے چڑھیا تو 14ویں دا چاند چڑھیا احمد علی مستری دو پہاڑیاں نے مکے وچ ایک دا نام صفا ہے تے ایک دا نام مروہ ہے یہ دو میں کٹھیاں نے مایوری تواڈے بھی گئے ہونے نوتھے میں بھی گیا اللہ سن سارے نو بھی لے جائے نکیاں نکیاں پہاڑیاں نے ایک دا نام صفا ہے تے ایک دا نام مروہ ہے صفا پہاڑی تے ابو بکر صدیق تے انہاں دے بیلی کھلو گئے مروہ پہاڑی تے ابو جہل تے او دے بیلی کھلو گئے ویکھی ہونا چن تھلے آوندا ہے یا نہیں آوندا ابو جہل ہونا آکھیا با کدی نہیں آوندا جادو چلدا ہے زمین تے چانے آسماناں تے اوتے جادو کدے جانا ہے اج نہیں بالکل آوندا تسی ڈھول مار چھڈو اسی جٹ پنجابی والے اج بالکل نہیں آوندا عزیزاں دی وقار و دوستاں دی وقار میرے حضور مکے دا پہاڑ جبل ابو قبیس صفا پہاڑی دے بالکل نال جڑیا ہے کعبے وچ کھلو کے ویکھیے تے اونچا دسدا ہے اوتے بالکل کعبے دے چھائے اس پہاڑ جبل ابو قبیس میرے حضور پہاڑ تے کھڑے ہو گئے میں جانا بے لیا ایک چن آسمان تے چڑھیا ہے ایک کعبے کول مکے دے پہاڑ تے چن چڑھیا ہے توجہ ہوگی حضرات کے نام ان اسی چاننا نیا اس چاننو اللہ قرآن چاننا دا پیا عزیزہ نے دی وقار میرے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا اللہ تمہار برکت دے اے سونا سن دے پئے غور نال سنے یہ جلے چان ساڈے مصطفیٰ کریم پہاڑ تے چڑھے نا مڑ ہے آسمان دا چان بھی سونا پر میرے یار ورگا تے نہیں نہ ہو سکدا عزیزاں دی وقار حضور چڑھے نے انگلی اٹھائیے سارے لوگ مکے دے کھلو کے پہ ویکھن بھائی آج پتہ نہیں کی بندا ہے میرے حضور نے انگلی اٹھائیے جس ویلے انگل اٹھیے اللہ چننو حکم دے چھڑیا ہونے چنا یار دی انگلی دا اشارہ ہوئے ٹوٹ کے قدمہ نال لگ جائیں میں یار نو توڑن دا اختیار بھی دیتا ہے مڑ توڑ کے جوڑن دا اختیار بھی دیتا ہے فرمایا توڑن دا اختیار بھی دیتا ہے تے توڑ کے مڑ جوڑن دی طاقت بھی دیتی ہوئی عزیزاں دی وقار فرمایا میرے حضور دی انگلی اٹھی
میری سرکار دی انگلی اٹھیے چند ٹکڑے ہو کے ایک نے حضور دا سجا قدم چومیا ایک نے کھبا پیر چومیا حضور نے اشارہ فرمایا چند اتے چلا گیا جدو جڑ گیا جا کے ابو جال صدیق اکبر تو پوچھدا ہے ابو بکر باقی ہی ٹوٹے آئی سمجھ آئیے کہ نہیں شاہ جی بندے پوچھتے نے اے بندیاں ہن بھی یقین نہیں ہوندا اوے او مسجد پہ بنائیں دے آئے بن گئی او اگو بندے 10 دن باہو بن گئی ہے وہ مڑ اگلی گلے پوچھ دن مڑ کیویں بنائی نہیں وہ مڑ چوری نال تے کوئی نہیں بنائی آ سنیاں نال رل مل کے بنا چھڈی توجہ ہے اشاری گل نہیں کر دے توجہ کرو میرے آگے کتاباں وچ لکھیا ہے ابو جہل اکھاں ملیاں بھئی واقعی ٹوٹ کے ہٹھاں آ گیا اے پتر گلاں نہ کرو اے جانے من گلاں نہ کرو ان جو دل ہے کرو بس گلاں نہیں کرنی توجہ ہوئی حضرات وہ پھر توجہ ٹوٹ دی نا بندیاں دی مسئلہ تے نے بانا ہوندا ہے پتر ابو جہل پوچھدا ہے ابو بکر اے چن واقعی ٹوٹیا ہے ابو بکر فرمایا ٹوٹیا نو انیاں ویکھیا نو اس آکھیا ویکھیا تے ہے یہ مڑکی میں ٹوٹیا ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اے پھر کی میں بنے آئے اللہ اکبر کبیرہ میں قربان ہو جاواں عزیزان محترم میرے ساتھیوں میرے بیلیوں صدیق اکبر فرماندے نے اٹھی انگلی تے چن آگے قدم سونے تے چمدائے اٹھی انگلی تے چن آگے قدم سونے تے چمدائے کیویں ٹوٹیا کیویں جڑیا کمر جانے نبی جان کیویں ٹوٹیا صدیق اکبر فرماندے نے اٹھی انگلی تے چن آکے قدم سونے دے چملے نے کیویں ٹوٹیا کیویں جڑیا کمر جانے نبی جانے میں سنیا بڑا تھا ہے برزخ دا سفر یارو میں سنیا بڑا کھا ہے برزخ دا سفر یارو اللہ اکبر عزیزاں دی وقار بڑا میں سنیا بڑا کھا ہے برزخ دا سفر یار میں سنیا تسی بھی سنیا تے ہونا ہے بھئی قبر دا سفر بڑا اوکھا ہے عالم برزخ دا سفر بڑا اوکھا ہے شہر کے اندر میں سنیا بڑا کھا ہے برزخ دا سفر یار گدا گرہا میں پج تر دا
سفر جانے او گھر جانے قبر دا خوف دے دے کے تے کیوں سانو ڈروں دے اوتھے سرکار نے آنا اے ڈر جانے نبی جان. توجہ ہوئی حضرات کے نام اور بیلیوں میرے حال دھیان کرو ہے. میرے حضور سرکار نے اشارہ کیتا تے چند ٹکڑے حضرت حبیب گئے نے عرض کردے نے سونیا ابو جال اور دا نہیں پتا پر میں منن بیٹھا ہویا. ابو جال دا نہیں پتا وہ مننا یا نہیں مننا پر میں مننی بیٹھا. پر سونیا ایک گل میرے دل لے چھائی. میرے نبی فرما دے نے حبیب گھر ٹر جا تیری دوجی دعا بھی منظور ہو گئی ہوئی. حضرت حبیب اجمی دی ایک بیٹی آئی تھی جڑی پیران ہتھاں تو معذور آئی ٹر پھر نہیں سکتی. انہاں دل وچ سوچیا ابا جے نبی سچا ہویا تے او دے کہن نالے شان ہو دی ہونی ہے بھئی میری گل بھی دل دی بجھنی تے میری دھی بھی صحیح ہو جانا ہے. کون بڑھ پتہ ہے بدیاں نال ماں پیو نوں پیار بڑا ہوتا ہے. دھیاں بڑی شے ہوندی ہیں. انہاں آکھیا میرے دل وچ میری دھی صحت مند ہو جائے. عزیزاں دی وقار حضرت حبیب اجمی نو حضور فرماندے نے حبیب گھر ٹر جا تیرے جان تو پہلا تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہوئے گی. اللہ اکبر. حضرت حبیب اجمی گھر وال ٹر پے. ابو جہل آکھیا پویں آ کوئی رمے آ کوئی جھاٹو ڈیکے آ کوئی گل کرے آ. حبیب فرماندے چپ کر جا ایک معجزہ میں ایتھے تکیا ہے دوجا یار دا معجزہ گھر جا کے تک لین دے. عزیزاں دی وقار حضرت حبیب اجمی دوڑ لگا کے چھتی سفر مکا کے گھر گئے نے. دروازہ کھٹکھٹایا ہے اگوں ویکھیا آواز آئی بابا ذرا رک جاؤ میں آ کے دروازہ کھول لیا. اس ویلے حبیب اجمی کھلو گئے ویکھیا تے ایک سونی جی لڑکی نے دروازہ کھولیا ہے. حبیب فرماندے نے کون ہے؟ فرمایا بابا جڑی ستی پئی چھڈ گیا ہے تیری اوہ دھی کھلوتی. بابا جڑی بستر تے چھڈ گیا ہے تیری اوہ بیٹھا وہ تے بیمار آئی پیراں تھا تو معذور آئی تے اے ہویا کیا. اللہ اکبر. لڑکی کہہ دیئے بابا ایک ماہ مدن گورا سا بدن دکھلا کے پھمر. بابا تینوں کیویں سمجھاوا مازاغ دیاں اکھیاں نے واللیل دیاں ذلفانے والدعا دا مکھڑائے علم نشرا دا سینائے شہر مدینہ ایک یار آکے مینوں سیت بھی دے گیا ہے مینوں اپنا کلمہ بھی پڑھا گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت حبیب اجمی فرماندے نے حضرت حبیب یمنی فرماندے نے پتر جس تین کلمہ پڑھایا ہے میں وہ دو اکڑو ہی پیاؤں نہیں جیڑا اوس پڑھایا ہی ایک واری مڑبے نے بھی پڑھا. دو میں باپ تے بیٹی مل کے پڑھ دے پہنے لا الہ مل کے کہہ لو ذرا برکت ہو جائے گی گھر وچ لا الہ. جس گھر وچ اللہ دا ذکر ہوے اودے درو دیوار نو برکت ملدی ہے. جس زمین تے ذکر ہوے اس زمین نو برکت ملدی ہے. جس گھر وچ ذکر ہوے اس گھر نو برکت ملدی ہے اودے درو دیوار نورن علی نور ہو جاندے نے کیونکہ مصطفیٰ اور اللہ پاک دے ذکر وچ نور ہی نور.
سب مل کے پڑھ لو بھائیو لا الہ عزیزہ ندی وقار میرے دوستو میرے عزیزو اجے بھائی نا 15 کو منٹ اور رن دینے ان آکھیا تھی انی کو تقریر گھنٹہ پورا کر لیا سوا نہیں عزیزہ ندی وقار فرماند نے پڑھئے لا الہ عزیزہ ندی وقار میرے دوستو ڈونگی قبر اندھیری غار ہو سی اوتھے کوئی نہ بیلی یار ہو سی پڑھ کلمت بیڑا پار ہو سی پڑھئے لائی اس کلمے دراز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا پیر پیارے نے پڑھو لا الہ میرے عزیزو میرے بچیوں میریاں بچیاں جڑیاں سن رہیاں ہو ساریاں سمجھ لو وچی قبری دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نیان بچاوے گا پار اوتھے قبلی والا آوے گا پڑھو لا الہ لا الہ اے فرمانے نبی دیاں خبران دا ہونا کلمہ ساتھی قبران دا رانا فرق نہیں زیرہ زبران دا پڑھو لا الہ بیٹی تو پوچھیا بیٹی واقعہ کی ہویا ہے فرمانیاں نے بابا میں ستی پہ آئی ایک سونیاں زلفاں والا آیا ہے انہاں میرے وجود تے ہاتھ لایا ہے بابا اس سے ویلے دی تیری دی ٹھیک ہو گئی اللہ اکبر عزیزہ نے دی وقار کو میں موڑ حضور دی خدمت سفر شروع کر لیا با موڑون جنہ سائیاں مہربانی کیتی ہے چلو چلیے حضور دی بارگاہ وچ آئے عرض کیتی سونیا کلمہ تواڈا پڑھ لیا ہے ہن میں بھی تواڈا ہاں میرا مال بھی تواڈا ہے میرا مال میری جان سونیا ہر شے تیری الحمدللہ رب العالمین ہن تو لے کے ادو تو لے کے قیامت تائیں غلامہ دا ایمان تے عقیدہ ہونا یہ چاہیے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا دل بدل تیری واسطے میری سوچ وچے تیرے تذکرے میری سوچ وچے تیرے تذکرے میرا ہر سخن
تیری واسطے میرے سونیا عاشق دا تصور ہے جدو قبر وچ جانا ہے تے عاشق کہندے نے ہن قبر دے وچ آ بھی جا خادمی دی سن لے التجا میں ہر لباس اتاریا میں ہر لباس اتاریا پایا کفن تیری واسطے میرے سونیا من مانیا میرے سونیا من مانیا میرا تن بدل تیری واسطے میرے سونیا توجہ حضرات تواڈی ساتھی اور بیلیو اصل کمال یہ ہے میں تن سمجھا رہا اپنے سارے بیلیاں نو کہ پتر جیڑا ہوندا ہے نا مرشد دا مطلب یہی ہوندا ہے کہ او بندے دے دل نو نیکی دی طرف مذہب دی طرف حضور دے عشق دی طرف مائل کرتا ہے سمجھ آ رہی ہے اور کی مقصد ہوندا ہے مرشد دا ہی مقصد ہوندا ہے او بابا بلے شاہ اور اپنے مرشد تو پوچھا مرشد رب کیویں لبدا ہے تے او وسڑ پہ گڑ دیا ہے شاہ عنایت قادری انہوں نے مرشد وسڑ پہ گڑ دیا ہے انہوں نے فرمایا بولیا رب دا کی پانا ہے دو پٹنا ہے دے لانا ہے اے مرشد دا کام ہے کہ جیڑا دل دنیا دی طرف مائل ہو رہا ہے نا انہوں تھوڑا جا اللہ اور اس دے رسول دی طرف موڑے جیڑا موڑ لوے وہ مرشد یہ دل نہ مڑے تے بھائیا دوہاں چوں ایک فالٹ ہے یا مرشد ایک فالٹ ہے یا مرید ایک فالٹ ہے نہیں تے بندے دا دل دین دی طرف کیوں نہ مڑے کیوں عمر بھی ساری لنگ گئی مرشد کر دیا تے بندہ روے بھی ڈگا نیرا تے مڑ بھائیا کی مڑیا مڑ کوئی نہ مڑیا مرشد دا مطلب ہے وہ دل نو انج مڑے اور ان دے اندر نبی پاک سرکار دے عشق دا تے اللہ تعالیٰ دی توحید دا بوٹا لائے بوٹا پینا لائے تو مڑ بوٹے نے پانی دے وے مڑ بوٹا کھیل جائے حضرت سلطان باؤ نے ایو گل کیتی ہے کہ مرشد کی ہوندا ہے آپ فرماندے نے الف اللہ چمبے دی بوٹی تے من وچ مرشد لائی ہو الف ہیٹھو انج دی جویں قلم ہوندی ہے ایویں ہی ہوندی ہے نا جویں قلم ہوندی ہے تے باو آندے نے اے قلم جیڑی ہے نا الف والی اے مرشد دا کام میں دل دی زمین وچ لائے ٹھیک ہے ایسی ہے پھر جیڑا پڑھنے آئے لینے نا اسی اپنا بوٹے انہاں نے نار دا پانی دینے ٹیوبویل دا پانی دینے پیٹر دا پانی دینے اے جیڑی الف اللہ والی قلم ہے نا ان پانی لگدا ہے نفی اسبات دا نفی اسبات دا پانی کی ہوندا ہے لا الہ اے نفی الا اللہ اے اسبات لا الہ اے کی ہے نفی الا اللہ اے اسبات اے جڑا مرشد جدو ذکر کریں دے نا مریدان لا الہ الا اللہ لا الہ الا وہ ہوندا ہے نفی اسبات وہ پانی دے رہا ہوندا ہے کنوں
وہ جڑی الف والی قلم دل وچ لگی ہے اس قلم نو مرشد نفی تے اسبات دا پانی دیندا ہے موڑو بوٹا سکدا نہیں موڑو جدو کھلدا ہے نا کھلدا ہے تے موڑ او دے اوتے پھول لگدے موڑ او دی خوشبو آندی ہے جدو اون دی خوشبو آندی ہے تے اندر دی بو ختم ہوندی ہے کیڑی اندر دی بو ہوندی ہے غرور دی تکبر دی میں اے ساریاں بوئی نے جڑیاں اندر ہوندیاں حسد دی کینے دی بغض دی تکبر دی ریاکاری دی نفس دی اے ساریاں اندر دیاں بوئی ہوندیاں نے جنہاں نو او بوٹی جس لے پوری کھل جائے خوشبو پھیلا کے بو ختم کر چھڑ دی آسیاں دے نہیں بیس بندے وچ بڑی بو ہے تے ایندی بھئی بو مر گئی ہے او اے جس لے مر گئی ہوئے اس لے اندر سمجھو ان بوٹی کھل گئی ہے تو خوشبو آ رہی ہے بو مر گئی جس لے بندے دی اندر ہوئے نا بو اس لے آندہ ہے میں بڑی شے ہاں جس لے بو مری ہوئے اس لے بندہ آندہ ہے میں کچھ بھی نہیں حضرت ذوالنون مصری اللہ دے ولی گزرنے حضرت ذوالنون مصری انہاں کول بندے گئے بدعا کرو بارش نہیں ہوندی بھی وہ جڑی اگلی گل تے کر لین دے یار اگلے کمبڑیاں بندیاں دے بس پہ گئے انہاں جناب مانج کر کے نہ جڑی تے بیٹھے ہے وہ جھاڑ کے موڈے تے دار ہے جی توجہ انہاں کہا جی بارش دی دعا کرو بارش ہوئے وہ جیڑی گدڑی تے بیٹھے آئے نا صاف دے ہوتے انہاں وہ چھنڈ کے چادر تے موڈے تے دری تے ٹور پائے بندیاں آکھیا جی اسیاں آکھیا دعا کرو بارش ہوئے تے تسی اپنی گدڑی موڈے تے دار کے ٹور پائے ہو اے دیچ کی راز انہاں فرمایا ہائے اللہ دے ولی ہوئی اپنے زمانے دے ولی آئے فرماندے نے میں سنیا جتھے کوئی گناہگار رہندا ہوئے ان دی وجہ تو بارش نہیں ہوندی تے میں لگدا ہے تواڈے پنڈ وچ ساریاں تو بڑا گناہگار میں ہاں میں نکل جانا پیچھے بارش ہو پھسے ہائے انہوں ولی اللہ تے آندے کینے میں ساریاں تو گناہگار بھرے ہوئے بانڈے دی آواز مدم ہوندی ہے تے خالی دی ٹنا ٹن بالی ہوندی ہے سمجھ آئیے او گل ہے بھائی جدوں اندر مر جائے تے بندہ آندا ہے میں کوئی نہیں تے جدوں اندروں خالی ہوئے ادوں آندا ہے میں بڑا کچھ جاں اندر دی بو مردی تاں ہے جدوں اندر اس چمبے والی بوٹی دی خوشبو پھیل دی ہے جڑی مرشد لائی ہوئی ساری زندگی نہ کوئی اللہ والا لبا نہ کسی اللہ والے دی نوکری کیتی نہ کسی اگے میں مکائی نہ کسی کول بیٹھا نہ کسی کولو کوئی سبق پڑھیا نہ کسی تو لے کے عمل کیتا جمیں تے ڈگے آیا ہے ساری عمر سائیاں وایا پینا ابے وایا مڑ بیوی وایا مڑ براواں وایا مڑ پتراں وایا تے جس لے ڈگا ریٹائر ہو گیا انہاں کہا اوتھے پراں بوئے اگے منجی ڈا دے تو ڈگے دا ڈگا مر گیا چاہ کے پراں قبرستان نے سٹیا جنازہ پڑھیا تے روٹی دیتی چل بھائی بیلی یار پیچھو دوجا لے آؤ کہ ان پا لو کی تی بھائیا زندگی ساری لنگا چھڈیا نہ کسے کامل فقیر کول بیٹھا ہے ساری عمر لنگی میں بھائی اجے زمین خرید لی میں اجے پلاٹ لینے میں اجے ٹریکٹر لینا میں نہیں ویکھیا کسے رج دیاں کسے نے ویکھیا تے فقیر نو رجیاں ویکھیا دنیا دار نو نہیں ویکھیا میں پہ پڑھدا سا با ایک مچھیرا جیڑا ہے نا مچھیرا آ جڑے مچھلیاں او دریا تے بیٹھا آ تے اس اے مڑنا اپنے وانڈے چ لکھیا وہ سگریٹ لائی تے بڑے سکون نال پہ کھچے اتو ایک سیاںا بندہ آیا سیاںا اس کیا تے بیٹھا ہے اسے کیا مچھلیاں پھدن آیا بیٹھا ہے تو اسے کیا موڑ پھدنی پھدیاں نو اسے کیا آج جی دنیا پھد لیاں جنی میں لوڑ ہے اسے کیا ٹائم ضائع پہ کرنا ہے اور پھد اسے کیا اور پھد کے کی کرنا اسے کیا بیچ کے پیسے کما لی تے جاڑ لے لیاں پرانا ہی نواں لے لیا
اس نے کیا جاڑ لے لیا تو مڑ جو سا کیا باڑیاں پھاد لے اس نے کیا مڑ باڑیاں پھدی گئیں تو مڑ اس نے کیا تے دو بیڑیاں لے لے اس نے کیا دو بیڑیاں لے لیاں تو مڑ اس نے کیا مڑ زیادہ مچھیاں پھدی مکان بنا لی تو وچ سکون لگی جو سا کیا ہن میں کی پیا کرنا او میں تا ہن بھی سکون ہی پیا لینا تو ایڈا چکر پا کے جے مینوں سکون دینا ہے تو میں بہ کے ہن لیندا پیا ہے میرا پڑھنوں پینا ہے مینوں پراں جا کے کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل اے فرق ہی ہے ایمانداری نال پیا دسنا فرق ہی ہے ذہن دے مطمئن ہون دا نہیں تے کوئی پتہ نہیں جنہاں کول فیکٹریاں نے وہ بھی شدے کڈے اوکھے ہوئے حقیقت گل ہے باڑے اوکھے انہاں شدیاں دا حال ہی کوئی نہیں اسی جڑے روٹی ساگ کھا کے سیر آنے ہیں ساڈے ورگا کون اس گام میں باڑا نہ پویا ہے بس جی ہوں بجے ہیں تے اسی جی او اردو پہ لینے ہیں بویاں تے اردو جی پلاٹ پہ لینے ہیں جے اللہ رزق حلال دا دے وچ باڑا تے خوف خطرہ کوئی نہیں اون دیو پر ایڈا اندے مگر بجو باج نہ کرو بندے دی اپنی نیند بھی خراب ہو جائے تے دل دا چین بھی خراب ہو جائے ایڈی کوئی نہ جیڑا ہوں جا جائے بسم اللہ کیڑا حرام دا رزق ہے حلال دا جتنا جوڑ جائے لے لو رب دیتا ہے نعمت ہو دی اون دیو پر اس پیچھے بندہ دنیا پیچھے دین تو ایڈا دور ہو جائے ہوش ہی نہ رہے ساری عمر جی ٹائم نہیں لگا کہ نہیں کس بڑے کول بھی جٹ بانا تھا میں کہا چلو نہ لگی ہوئی تھی اسی تیرے کول قبر جٹ آ کے بما دے اتے موڑوں نسی تے ہی کر سکنے مر گیا جی آ کے جنازہ پڑھ جائے مکھا پڑھا دے جس لئے اسی ٹور گئے تو اسی اب پڑھ جاوے لا اتنی گل ہے بھائیا کوئی جیونیاں کسے کول جٹ بے اٹھ کے کوئی دین اللہ دا سیکھ سکھا لیا دین سکھیا اور سمجھیا کرو سجنوں اے میرے سونے مصطفیٰ کریم سرکار دا دین ہے تے دے وچ بڑیاں برکتاں ہے کسے درویش کول بے کے بوٹی لوا اپنے اندر ایک گل باؤ سلطان سرکار نے کیتی ہے پر ایک گل ضرور ہے کئی بے وقوف جاندے نے نا پیراں کو تے مرید ہو بھی جاندے نے تے گملہ آگا نہیں کر دے بندے چ بوٹی لا وہ اپنا کجی رکھ دے بھائیاں صحیح پر پیرائیں چجی ایسی پیچھا رہنا ہے وہ ساری عمروں میں ہی لگا شاید عزیزہ نے دیوکار مرید ہوئے جڑا مرید ہوئے تے اپنے مرشد کامل نو آکھے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا تن بدل تیری واسطے میری سوچ وچے تیرے تذکرے میری سوچ وچے تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیری واسطے میرے سونیا اپنا تن بدن لے کے مرشد دی بارگاہ حاضر ہو جائے پھر سرکار کرم فرمان گے بہو فرمند نے الف اللہ چمبے دی بوٹی تے من وچ مرشد نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رکے گھرے جائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جا پھلا دے آئی جیوے مرشدی کامل باؤ تے جے بوٹی لائی
حضور دا غلام بنائی رکھے نبی سونے دیاں غلاماں وچ رکھے اور ساڈیاں گھراں نو حضور دے ذکر نال اللہ آباد رکھے اور ساڈے گھر بار نو اللہ آباد ساڈیاں دلاں نو اللہ حضور دے ذکر نال آباد رکھے جانے من بہ جاؤ تھلے ہاں جناب بھی شاعر گزرے نے جناب اللہ اکبر بھئی اپنا سجنے پھر اسی دے جدے نال بھی لائیے توڑ نہیں بھائی سجن جو ہویا کیوں بھائی عزیزان من و دوستان محترم گرامی قدر سنگیو میرے نبی پاک سرکار دی ہر ادا معجزہ ہے میرے سونے نبی اللہ تعالیٰ دی توحید دی دلیل بن کے تشریف لائے قد جاکم برہان من ربکم حضور وہ بھی کر دن دن جو دسیا جائے حضور وہ بھی کر دن دن جو دل چ رکھیا جائے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اللہ تے اللہ دا رسول تواڈے دلاں دے بھیت بھی جان اچھا حضرات محترم تقریر مو گئی ہے انشاءاللہ جدو میں موڑا مانگا آمد علی ہوں بھائی شیر پڑھی نہیں چلو ایک پڑھ دینا میں کہ بیلی تو پوچھ لما ہون راضی ہوئے ہیں یہ نہیں ہویا تو دس اسی مڑو جے لگے آگا لگے رسان عزیزان دی وکار و دوستان دی وکار جندے ہو جاؤ پورے ہو جاؤ اے جڑا نا مزبزبین بین ذالک اے جی مجلے سا نینج نا ہو پورا حضور دا غلام دا انج آکھے میرے سونیاں من مونیاں ہر شے یار دے حوالے کر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کیتی جان حوالے رب دے تے اسی ایسا ہی سمے کمایا تے پرن تو پہلا مری کے باؤ تے اسی تا مطلب نو مردن کو ایتے سٹے تھے اسے جی کبھی نہیں آکھیا نالا مردے کو لگ دیا کھاگ لے تو اس کبھی نہیں آکھیا تو میرے کو لگ دیا کھاگ دا بڑھائیں اے اصل فقیر آندے نے مرن تو پہلے ہی انج ہو جا تیرے کوڑ کو کھنگدا رہے تیرے کوڑ کو ہسدا رہے تو اپنے یار دی مستی چرانا سمجھ آئیے کہ کوئی اپنے یار دے رنگ وچ رہو اپنے یار دی یاد وچ رہو بندیاں دی پرواہ کرنی چھڈ دے بھائی میرے کول فلانا ہسیا ہے میرے کول جی فلانا کھنگیا ہے اے جی سانو ڈنگ نہیں کڈن دیو ہن پتریر مسیر برا اس جا کے بڑے برا نہ کنا جڑا سانا فلانا بیلی ہے نا پتریر ساڈا او ہن سانو نہیں نان دیو پنڈ کی آندے کھگ اس نے آکھنا ہے مجھ ویچو وڈی کھاگ دا علاج پہ ہم جائے مجھ ویچ کے 2.5 لاکھ 3 روپیہ گھر رکھ تے آ جاؤ وہ ادھے وچوں لے گئے جا کے پولیس والے آندے کھاگ دا علاج کرو مڑ جناب کھلو گئے چوک تے کون پھد لے اس انہاں دو ماریاں اس دو انہاں ماریاں دوہاں گھراں دا خون نکلیا دوویں گھر تھانے ٹر گئے تھانے والے دوہاں گھراں 20 گالاں کڈی اوتھے صلح کیتی تے گھر آ گئے اس لے وڈے بھرا آکھنا بے دے نال کھاگ نہیں چنگی نہیں سمجھ آئی
بدن چنگا نہ سجناؤ اصل گل یہ کہ اپنے براواں نال محبت کرو پیار کرو فقیر بندے بن جاؤ میں مار چھڈو اپنی تواڈے برا تواڈے یار تواڈے بیلی تواڈیاں ماواں بہناں پیچھے ساریاں دی اکو ہوندی دو گاڑی کو کڈ چھڈے چل یار لگا اینی کوئی گل ایک دوجے نال محبت رکھو ایک دوجے نال پیار رکھو ایک دوجے دیاں گلاں نو سن کے سہ جاویا کرو جدوں تسی اس عمل تے اپڑ گئے ہوئے ادو سمجھیا ہے بھاویں اجے ساڈی داڑھی نہیں پر ہن درویشی والا سی ٹر پے اجے بھاویں ساتھ نماز پوری نہیں پڑھیندی پر درویشی ہن ساڈے چ آ گئی اصل موڈا ہے ساتھیو بیلیو سجنوں اپنے ساڈی کتنی تو زندگی ہوندی 30 سال 40 سال 50 سال رہ گئی اسی آخر مک جانا تو ساڈا حق ہے اپنے براواں نال پیار کردیاں لگاؤ رشتہ داراں نال پیار کردیاں لگاؤ محبت کردیاں زندگی لگاؤ ایک دوجے تو نفرت چھڈ دیو جے کسے نے اللہ دولت دیتی ہے مال دیتا ہے او دے پتر چنگے نے تے اے رب دی عطا ہے سان چاہیے شکر کرنا اللہ سان بھی دے انہاں نوں کیوں حسد کریے اللہ ساڈے چ راضی فما علینا الا